السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور پیاری ماں بہنوں، آج کی ہماری جو مجلس ہے، اس مجلس میں باقاعدہ ہم آپ کے تمام سوالوں کے جوابات تو نہیں دے سکتے، البتہ آج کے سیشن میں ہم نے ایک کام یہ کیا ہے کہ جتنے بھی کمنٹس تھے ان تمام کمنٹس کو دیکھا اور ان میں سے تقریباً 8 سوالوں کو منتخب کیا، سلیکٹ کیا۔ اب وہ جو 8 سوالات ہمارے سامنے ہیں، ہم صرف ان کا نام لیں گے اور خود سوال کرنے والوں کو پتہ ہے کہ ہم نے سوال کیا ہے، کمنٹ میں کیا تحریر کیا ہے۔ وہ تمام باتیں دہرانے کی اور بتلانے کی ضرورت نہیں رہے گی، کیونکہ وہ سب سوالات تقریباً وسوسوں، وہم اور خیالات سے متعلق ہیں، جن میں سب سے پہلا سوال ایک خاتون ہے، فوزیہ، ان کا ہے۔ دوسرا سوال کیا ہے شاہد انصاری صاحب نے۔ تیسرا سوال ہے پلوی کامڑے کا۔ اور چوتھا جو سوال ہے اسٹار الفاظ، انہوں نے اپنا نام تحریر نہیں کیا، ان کے چینل کا شاید نام ہے۔ اگلا جو سوال ہے جلال الدین صاحب کا۔ جلال الدین صاحب نے کل 3 کمنٹس کیے ہیں، انہوں نے کافی تفصیل سے اپنے حالات کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ ماشاءاللہ حافظ قرآن بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں قرآن کی نعمت دی ہے، اور یہ تراویح بھی سناتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم میں، ان کے عمل میں، ان کے حفظ میں خوب برکت عطا فرمائے، قوم کو اور امت کو بہت زیادہ فائدہ ان سے پہنچائے۔ اور اسی کے ساتھ آخری سوال ایک مسٹر کا ہے، انہوں نے بھی شاید اپنا نام تحریر نہیں کیا ہے۔ سوال کافی طویل ہے، میں نے تو تمام سوالوں کا مطالعہ کر لیا، ان کو سمجھ لیا، اور سمجھنے کے بعد ہی ان کے جوابات دینے کے لیے بیٹھا ہوں۔ اگر آپ ان کے سوالات دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر چینل پر چلے جائیے، وہاں پر ان تمام لوگوں کے سوالات موجود ہیں، تسلی سے اور اطمینان سے آپ ان سوالوں کو بھی پڑھ سکتے ہیں کہ کیا مسئلہ ان کے ساتھ پیش آیا ہے۔ خیر، بات کو آگے بڑھاتے ہوئے سب سے پہلی چیز تو میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا، آج الحمدللہ ہمارے مدرسے میں درس دیتے ہوئے، بچوں کو سبق پڑھاتے ہوئے ایک کتاب ہے جس کا نام مشکات المصابیح ہے، اس میں ایک باب ہے، باب الوسوسہ۔ وسوسے کے بارے میں بچوں کو پڑھا رہے تھے، ایک حدیث مبارکہ ہماری نظروں سے گزری، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے۔ صحابی آنے کے بعد انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ کے نبی، میرے دل میں ایسے خیالات آتے ہیں، ایسے وسوسے پیدا ہوتے ہیں، وہ وسوسے ایسے ہوتے ہیں کہ میں ان کو زبان پر نہیں لا سکتا۔ اگر میرے سامنے 2 آپشن رکھ دیے جائے، یا تو میں ان الفاظ کو جو وسوسے میرے ذہن میں، میرے دل میں اور میرے خیالات میں آئے ہیں، ان خیالات کو ادا کروں، ایک آپشن یہ ہو، اور دوسرا آپشن یہ ہو کہ میں آگ میں جل جاؤں، تو میں ان الفاظ کو کبھی بھی اپنے زبان سے ادا نہیں کروں گا، کیونکہ وہ اتنے سخت ہے، اتنے خطرناک ہے۔ ہاں، اس آپشن کو میں قبول کر لوں گا کہ میں آگ میں جل جاؤں، راکھ ہو جاؤں۔ تو دیکھیے، اچھا، اتنے حدیث مبارکہ کے بعد جو اگلا جو ترجمہ ہے اس حدیث مبارکہ وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اس نے وسوسے کو میری امت سے ہٹا دیا ہے، اٹھا دیا ہے۔ اب آپ غور کر سکتے ہیں کہ وہ صحابی وہ اپنے ایمان کے اندر کتنے مضبوط، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب انہیں حاصل ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بنے، ان کا ایمان ہمارے ایمان سے کتنا زیادہ بڑا ہوا اور کتنے عظیم لیول کا ہوگا، لیکن پھر بھی انہوں نے شکایت کی نبی سے کہ واقعتاً میرے ساتھ یہ بیماری ہے، یہ تکلیف ہے، یہ مصیبت ہے۔ اب یہ جو خیالات، محدثین نے ان کا بھی تذکرہ کیا، جو خیالات ہو سکتے ہیں ایمان کے تعلق سے، عقائد کے تعلق سے، نماز کے اعتبار سے، طہارت کے اعتبار سے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، اللہ عز و جل کے تعلق سے، آخرت کے تعلق سے،
یہ ہمارے سامنے جتنے سوالات ہیں، میں جن کو پڑھ نہیں پا رہا ہوں، آپ کو سنا نہیں رہا ہوں، آپ انہیں خود پڑھ سکتے ہیں۔ ان تمام سوالوں کا تعلق کہیں نہ کہیں ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال سے ہے۔ دیکھیے، آپ کے ذہنوں میں، آپ کے خیالات میں اور آپ کے دل و دماغ میں جو بھی خیالات آ رہے ہیں، جو بھی وسوسے آ رہے ہیں، ان وسوسوں کے جیسے ہی وسوسے ایک صحابی کے دل میں بھی آئے تھے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تھی۔ تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے وسوسوں کو میری امت سے ہٹا دیا ہے۔ اب آپ بھی خوش ہو جائیے، آپ کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ خوشخبری مل رہی ہے کہ جو بھی وسوسے آپ کے ذہن و دماغ میں آ رہے ہیں، جب تک وہ وسوسوں کی حد میں ہیں، آپ نے ان کو زبان سے ادا نہیں کیا، اور نہ ہی آپ نے اپنے خیالات پر عمل کیا ہے، اور نہ ہی آپ نے اپنے خیالوں کے مطابق کام کرنا شروع کر دیا، بس وہم پیدا ہوا، خیالات آئے، وسوسوں کے آپ شکار ہوئے، اور آپ نے ان کو چھوڑ دیا، ان کو آپ نے ویلیو ہی نہیں دیا۔ اس کے بعد ہوگا یہ کہ جب آپ کسی چیز کو لفٹ نہیں کراتے ہیں، ان کو ویلیو نہیں دیتے ہیں، تو آٹومیٹکلی وہ جو خیالات ہیں باطل ہوتے ہیں، رفع و چکر ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آپ کو ٹینشن لینے کی تو بالکل ضرورت نہیں ہے۔ ایک حدیث مبارکہ اور بھی ہے کہ یہ جو خیالات پیدا ہوتے ہیں، یہ جو وسوسے اور وہم و گمان پیدا ہوتے ہیں، یہی تو آپ کے ایمان کی علامت ہے۔ اگر آپ مومن نہیں ہیں تو کہاں خیال آئے گا؟ اگر آپ کا عقیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر مضبوط نہیں ہے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ کے ذہن و دماغ میں خیالات آئیں۔ دیکھیے، چوری وہی ہوتی ہے، ڈکیتی وہی ڈالی جاتی ہے جہاں پر مال ہوتا ہے، زیورات ہوتے ہیں، کیش ہوتا ہے، وہیں پر چوری ہوتی ہے۔ جو گھر قلاش ہو، وہاں پر روپیے کے نام پر ایک ڈھیکری نہ ہو، تو اس گھر میں کبھی بھی چوری نہیں ہو سکتی۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ اہل ایمان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایمان جیسی دولت عطا فرمائی ہے، اور اس ایمان کی وجہ سے آپ اس دنیا میں بھی سرخ رو ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی آپ سرخ ہونے والے ہیں۔ یہ بالکل فیصلہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جب آپ کے پاس اتنی بڑی دولت ہے تو وسوسے اور شک آپ کے پاس آنے ہی والے ہیں، لیکن آپ کو کچھ کام کرنا ہوگا۔ یہ وسوسے ختم تو نہیں ہو سکتے۔ جیسے ایک صاحب کا یہ بھی سوال تھا کہ ہمیں دعا بتلا دیجئے کہ یہ وسوسے ہماری زندگی میں قدم ہی نہ رکھ سکیں۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا، وسوسے آ سکتے ہیں، آئیں گے ہی۔ بلکہ اگر وسوسے آنا آپ کو بند ہو گئے تو پھر آپ کا ایمان کہاں چلا گیا؟ ٹھیک ہے، تو آپ وسوسوں کے آنے کی وجہ سے، خیالات کے پیدا ہونے کی وجہ سے بالکل نہ گھبرائیں۔ آپ ہمت کے ساتھ، یقین کے ساتھ اپنی جگہ پر ڈٹے رہیں، ان وسوسوں کو بھاؤ نہ دیں، ان وسوسوں کو لفٹ نہ کرائیں، بلکہ آپ ان وسوسوں کے تعلق سے سوچنا بھی چھوڑ دیں۔ مان لیجئے میں بیٹھا ہوا ہوں، اچانک میرے ذہن کے اندر وسوسہ پیدا ہو رہا ہے کہ میں فلاں بندے کو سخت سزا دوں گا، اس کے ساتھ مار پیٹ کروں گا، اس کو میں تکلیف پہنچاؤں گا۔ اس طرح کا یہ خیال آ رہا ہے، مطلب جو بھی باطل چیز آپ کے ذہن میں آ رہی ہے تو وہ اس سے نہ آپ کو فائدہ ہوتا ہے، نہ سامنے والے کو فائدہ ہوتا ہے، وہ آپ کے لیے بھی اور سامنے والے فریق کے لیے بھی نقصان دہ ہوتا ہے۔ تو ایسا خیال پیدا ہوا، تو اگر میں باقاعدہ اس کے اوپر سوچنے کے لیے بیٹھ جاؤں کہ کیسے ماروں، کیسے اس کو ٹارچر کروں، کیسے اس کو گالی دوں، کیسے اس کے دل کو تکلیف پہنچاؤں، تو جب میں سوچنے کے لیے بیٹھوں گا تو الگ الگ تدبیریں میرے ذہن میں آتی چلی جائیں گی، کیونکہ شیطان تو بالکل تیار بیٹھا ہے۔ اور اسی وسوسے کے باب میں ایک حدیث مبارکہ اور بھی نظر سے گزری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے کے پیدا ہونے کے بعد آپ نے ہمیشہ سنا ہوگا بچہ چیختا ہے، آواز کرتا ہے، روتا ہے۔ تو اس کا رونا کیوں ہوتا ہے؟ یہ شیطان کے کچوں کا لگانے کی وجہ سے، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں چونٹی لینے کی وجہ سے۔ جب آپ کسی کو، کسی بچے کو یا بڑے کو ایک، جس کو چونٹی کہتے ہیں، اس طرح پکڑ لے، اس کو ٹارچر کرے، کسی نوکیلی چیز سے دبائے تو تکلیف ہوتی ہے، وہ چلانے لگتا ہے، رونے لگتا ہے۔ تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو اس طرح کچوں کا لگاتا ہے۔ تو جب شیطان نے پیدا ہونے کے بعد آپ کو چھوڑا نہیں ہے، جب کہ آپ کا کوئی تعلق نہیں تھا
کلمے سے، رسالت سے اور شرک سے اور ایمان سے کوئی تعلق نہیں تھا، آپ بالکل معصوم تھے، ایسے وقت بھی شیطان نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، تو آج الحمدللہ آپ بڑے ہو چکے ہو، آپ کا ایمان مضبوط ہو رہا ہے، آپ اعمال بھی کر رہے ہو، نمازوں کی پابندی آپ کی ہو رہی ہے، آپ زکوٰۃ بھی ادا کر رہے ہو، آپ صدقات و خیرات بھی کرتے ہیں، آپ عمرے بھی کر رہے ہیں، آپ حج بھی ادا کر رہے ہیں، آپ غریبوں اور مسکینوں کی امداد بھی کر رہے ہیں، آپ بیت اللہ، آپ اللہ تعالیٰ کا جو گھر ہوتا ہے، مساجد ہوتی ہے، مدارس ہوتے ہیں، ان کی تعمیر کر رہے ہیں، یہاں پر پڑھنے والے بچوں کی امداد اور تعاون کر رہے ہیں، اتنے بڑے بڑے کام آپ انجام دے رہے ہیں، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ شیطان آپ کا ساتھ چھوڑ دے، آپ کو اپنا کام کرنے دے؟ بالکل نہیں ہو سکتا۔ تو آپ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ان وسوسوں سے بالکل نہ گھبرائے۔ وسوسے آتے ہیں، آنے دے، ایک طرف آئے، دوسرا دروازہ آپ کھول دے، وہاں سے نکلتے چلے جائیں گے۔ اگر آپ نے ان کو روکنے کی کوشش کی، اگر آپ نے ان کے متعلق سوچنے کی کوشش کی، تو پھر یہ وسوسے آپ کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ انہی احادیث مبارکہ میں ایک یہ بھی ہے کہ جب بھی ہوتا ایسا ہے کہ کبھی شیطان انسان کے دماغ میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ اس چیز کو کس نے پیدا کیا، ہم اس کا جواب دیتے ہیں کہ اس چیز کو فلاں نے پیدا کیا، پھر اس کو کس نے پیدا کیا، اس کو فلاں نے پیدا کیا، پھر اس چیز کو کس نے پیدا کیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ پھر ڈاؤٹ پیدا ہوتا ہے، شک پیدا ہوتا ہے کہ اچھا اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ایسا خیال آپ کے دل میں آئے تو بس اسٹاپ کر دو، یہ ہے حدیث مبارکہ، اسٹاپ کر دو، اپنے آپ کو روک دو، اس کے آگے آپ کو سوچنا نہیں ہے اور جواب بھی دینا نہیں ہے۔ تو یہ جو وسوسے ہوتے ہیں، وہم و گمان ہوتے ہیں، یہ آپ کو بہت دور لے جاتے ہیں، آپ کے ایمان کو سلب کروا سکتے ہیں، اپنے ایمان کو لٹوا سکتے ہیں۔ تو اس لیے آپ ان وسوسوں کے تعلق سے بالکل پریشان نہ ہو، اور ان وسوسوں کے بارے میں سوچنا آپ یکسر چھوڑ دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، مطلب یہ ہے کہ جب بھی وسوسہ پیدا ہو تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے، شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لیا کرو، اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیا کرو۔ الحمدللہ بہت سارے جو ساتھی ہیں جنہوں نے یہ سوال کیے تھے، ان میں سے ایک صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو آپ کے بیانات ہیں، آپ نے جو وسوسوں کے تعلق سے ایک جو سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، اس سے ہمیں کافی فائدہ ہو رہا ہے، اور ہونا بھی چاہیے دوستوں۔ اگر آپ کو ان تمام باتوں کے سننے کی وجہ سے فائدہ نہیں ہو رہا ہے، تو پھر کہیں نہ کہیں آپ کی اور ہماری کمزوری ہے۔ فائدہ ایسے لوگوں کو نہیں ہوگا جو اسی میں گھومتے رہیں گے۔ آپ کو گھومنا نہیں ہے، ایک وادی ہے، یہ ایک ایسا میدان ہے جہاں پر آپ کو پانی نہیں ملتا ہے، ایک چٹیل میدان ہے، آپ بس گھومتے رہو گے، سیر کرتے رہو گے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ بھوک اور پیاس سے تڑپ تڑپ کر جان دے دو گے۔ تو اس وادی میں آپ کو زندگی نہیں گزارنی ہے، آپ کی منزل کہیں اور ہے۔ اگر ایسے خیالات اور وہم اور وسوسے پیدا ہوتے ہیں تو آنے دیں، ٹینشن نہ لیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیں۔ اور ہماری ایک غیر مسلم بہن بھی ہے، ان کو بھی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب بھی آپ کے دل میں ایسا خیال پیدا ہو، اور شاید آپ کسی ایسے وہم میں مبتلا ہے جس کو ہم میت سے متعلق رکھ سکتے ہیں، شاید آپ میت کے بارے میں آپ کے بہت سارے سوالات آئے ہیں میت کے تعلق سے، تو یہ ڈرنے اور گھبرانے والی چیزیں نہیں ہوتی ہیں۔ لوگ کسی سے بھی ڈر جاتے ہیں، جانوروں سے ڈر جاتے ہیں، میت سے ڈر جاتے ہیں، زندوں سے ڈر جاتے ہیں، یہ ڈرنے والے ہم لوگ نہیں ہوتے ہیں۔ ہمارا جو دل ہوتا ہے یہ مضبوط ہوتا ہے، ایمان کی دولت ہمارے پاس ہوتی ہے، تو ہمیں مخلوق سے ڈرنا نہیں ہے، ہمیں صرف خالق سے ڈرنا ہے، جس نے ہم کو پیدا کیا، جو ہمیں کھلاتا ہے پلاتا ہے، ان سے ڈرنا ہے۔ یہ جو مردہ ہوتے ہیں، جو جا چکے ہیں اس دنیا میں، جب تک ان کا رزق تھا، جب تک وہ جیے ہیں، اب ان کا رزق ختم ہو چکا ہے تو اپنے مالک کے پاس جا چکے ہیں، ان سے ڈرنے اور خوف کھانے والی کیا بات ہے؟ تو یہ ایسے جو وسوسے ہوتے ہیں یہ ہماری زندگی کو برباد کر سکتے ہیں۔ اس لیے میں آپ تمام ہی 6 لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ماشاءاللہ کافی محنت سے اور کافی لمبے لمبے سوالات کیے ہیں، اور آپ کے دل میں، آپ کی زندگی میں جتنے بھی حالات تھے آپ نے بڑی تفصیل سے لکھے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں، اور ہمارے جتنے ناظرین ہیں، سامعین ہیں، ان سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ تمام لوگوں کے لیے خصوصی دعائیں کریں، کیونکہ یہ جو بیماری ہے اس کی وجہ سے لوگ اپنی جان تک دے دیتے ہیں۔ دعائیں کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری امت کی حفاظت فرمائے، ایمان پر سب کو استقامت نصیب فرمائے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہمیں عطا فرمائے، اور آپ کی جو سنتیں ہیں یہ سنتیں بڑی پاورفل ہیں، آپ کے جو الفاظ ہیں، آپ کی جو دعائیں ہیں، ان میں بڑی طاقت ہے۔ ایک مرتبہ ایک دوست کی دکان میں جانا ہوا، انہوں نے کہا کہ ہماری ایک چھوٹی بچی ہے، اچانک اس کو تکلیف شروع ہو گئی، رات میں چلانے لگی، نیند سے ڈر کر اٹھنے لگی، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے مدرسے کے پاس ایک عامل صاحب ہے، وہاں جاؤں، ان سے اپنا علاج کرواؤں۔ میں نے کہا کہ دیکھیے یہ ہو سکتا ہے نظر بد کا تعلق ہو، آپ کرتے کیا ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی بچی کو رات میں کھانا ہونے کے بعد 9:30-10 بجے گھمانے کے لیے باہر لے جاتا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی آپ خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ ہے کہ جیسے ہی رات ہو جائے، مغرب کی اذان کا وقت ہو جائے تو بچوں کو اندر لے لو، باہر آپ انہیں نہیں نکال سکتے۔ باہر اگر نکالو گے تو چونکہ جو رات کا وقت ہوتا ہے، سورج جب غروب ہو جاتا ہے تو شیاطین آوارہ جو ہوتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں گھومنے پھرنے کے لیے، جو آپ کے چھوٹے بچے ہوتے ہیں انہیں ٹارچر کرتے ہیں۔ تو آپ عامل کے پاس نہ جاتے ہوئے 1-2 دن رک جائیں، پہلے یہ ٹرائی کر لیں کہ روزانہ صبح اور شام اپنے بچے پر معوذتین، سورہ فلق ہوا، سورہ ناس ہوا، اعوذ بکلمات اللہ التامات کلھا من شر ما خلق، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، یہ 3 چیزیں پڑھ کر صبح اور شام اپنے بچے پر دم کریں۔ اگر فرق ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ ضرور فائدہ ہو جائے گا، اگر فائدہ ہوتا ہے تو جانے کی ضرورت نہیں، ورنہ پھر آپ آگے دیکھ لو۔ 3-4 دن کے بعد واپس وہاں سے گزرنا ہوا تو انہوں نے کہا الحمدللہ فائدہ ہو گیا۔ تو ایمان میں اضافہ ہو گیا دوستو، ایمان میں اور اضافہ ہو گیا کہ واقعتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہماری گائیڈنس کی ہے، ہم کو ہماری جو رہبری اور رہنمائی کی ہے بہت اچھی ہے، احادیث ہے، اور جو دعا ہے بڑی پاورفل ہے، بڑی طاقتور ہے۔ حضرت مولانا محمد یونس صاحب پالن پوری دامت برکاتہم یہ روزانہ دعائیں وغیرہ بتلاتے ہیں، اور جو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے ہے، خاص طور پر جو انسٹاگرام وغیرہ ہے، وہاں پر ان کے بہت سارے دعاؤں کے پوسٹ چلتے ہیں، ان دعاؤں کو آپ پڑھ لیا کریں۔ مومن کا ہتھیار اس طرح کی دعا کی چھوٹی سی کتاب ہے، اس دعا کا اہتمام کریں، منزل کا اہتمام کریں، روزانہ قرآن کریم کی تلاوت پابندی سے کریں۔ اگر آپ روزانہ 1 پارہ پڑھ سکتے ہیں تو 1 پارہ پڑھیں، 1 پارہ نہیں ہوتا ہے، جتنا اللہ تعالیٰ نے مقدر کر رکھا ہے، جتنی آپ کی ہمت ہے، جتنی آپ کی طاقت ہے، 1 آیت کیوں نہ ہو روزانہ آپ پابندی سے، ناغا بالکل نہ کریں۔ قرآن کریم کی تلاوت میں بڑے فائدے ہیں۔ ہمارے ان حافظ صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ قرآن کریم کی سے ہی میرے اوپر جو ایفیکٹ ہوا ہے، سائیڈ ایفیکٹ ہوا ہے، مجھ کو جو تکلیف پہنچی ہے قرآن کریم کی تلاوت سے ہوئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس وقت یہ حفظ قرآن کرتے تھے تو 2011 کا شاید واقعہ ہے، حفظ قرآن کرتے تھے، اس وقت سے انہیں یہ ڈاؤٹ پیدا ہو گیا، اس وقت سے انہیں خیال پیدا ہوا کہ شاید میں جو پڑھ رہا ہوں اس پڑھنے میں غلطی ہو جا رہی ہے، میرے جو الفاظ ہے یہ الفاظ صحیح سے ادا نہیں ہو رہے، اس طرح کی کوئی باتیں تھی۔ کافی انہوں نے علاج کروایا، لیکن ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسی بالکل نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاء، ہر بیماری کا علاج ہے۔ جتنی بھی اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیماریاں پیدا کی ہیں اتنے علاج بھی پیدا کیے ہیں۔ یہ جو وہم ہے، خیالات ہے اور سیریز ہے، یہ لا علاج بیماریاں نہیں ہیں، ان کا علاج ہے۔ سب سے بڑا علاج تو آپ قرآن کریم کا سہارا لیں، اور یہ جو خیال آپ کو قرآن کریم کے پڑھنے کے وقت پیدا ہوا تھا، دراصل یہ شیطان کا بہکاوا تھا۔ شیطان آپ کو چاہتا تھا اس عظیم راستے سے آپ کو بہکا دے، چونکہ آپ کے دل میں جو قرآن کریم کی دولت آ رہی تھی، اس کی وجہ سے پتہ تھا اس شیطان کو آپ کی مغفرت ہوگی، آپ جنت کے مستحق بنو گے۔ نہ صرف آپ بلکہ آپ کے خاندان کے 10 ایسے لوگ جن کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہو، ان کی بھی آپ سفارش اور شفاعت کرنے والے ہیں۔ اتنی بڑی پاور آپ کو ملنے والی تھی، اس لیے شیطان نے آپ کے اوپر اٹیک کرنا چاہا، لیکن چلیے آپ نے اس کا مقابلہ کیا۔ قرآن کریم کی تلاوت آپ نے چھوڑی نہیں، حفظ آپ نے چھوڑا نہیں، حفظ آپ نے مکمل کیا۔ دل سے دعا ہے، دل سے آپ کو مبارکبادی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں جہان میں آپ کو کامیابی اور سرخرو نصیب فرمائے، آپ کی وجہ سے پوری امت کو فائدہ اور فیض پہنچائے۔ آپ آگے محنت کرتے رہے، کوششیں کرتے رہے،
عوام کی فلاح اور بہبود کے لیے جو بھی کام آپ سے ہو سکے آپ ان تمام کاموں کو انجام دیتے رہے، اور قرآن کریم کے اندر ہی شفا ہے، فیہ شفاء للناس، قرآن کریم ہی ہمارے لیے شفا ہے۔ آپ معوذتین کا ورد کرتے رہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وغیرہ پڑھتے رہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہیں، اور یہ جو ہے نا جو ڈاؤٹ اور جو پریشانی آپ کے ساتھ لگ گئی ہے اس کو آپ بھلا دیں، ان کو آپ ویلیو نہ دیں۔ بس اگر آپ نے ان کو بھاؤ دیا نا تو دیکھیے دنیا کے اندر کا بھی یہی معاملہ ہے، اگر آپ کسی آدمی کو بھاؤ دیتے ہیں، کسی کو ویلیو اور رسپیکٹ دیتے ہیں تو وہ اور زیادہ موٹا ہو جاتا ہے، پھر وہ آپ کے ہاتھ میں آتا نہیں ہے۔ اسی طرح شیطان کا معاملہ ہے، خیالات کا معاملہ ہے، اگر آپ نے ان کو رسپیکٹ دی، عزت دی، تو یہ لوگ تکبر کرنے لگتے ہیں، گھمنڈ میں آ جاتے ہیں، پھر آپ کے اوپر اور زیادہ حاوی ہو جاتے ہیں اور آپ زیادہ ڈر جاتے ہیں۔ تو آپ ان سے ڈرے نہیں، آپ ان کو اپنے آپ پر مسلط نہ ہونے دیں، آپ ان کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے رہے، انہیں لات مار کر بھگا دیں، انشاءاللہ زندگی اور آخرت اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی سے بھر دیں گے۔ بس اتنی باتیں، جو سوالات انشاءاللہ اس کے علاوہ جو جنرلی سوالات ہے بہت سارے معاملات وغیرہ کے، کل موقع اگر ملے تو انشاءاللہ ضرور ان کے جوابات دیے جائیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام کو عمل صالح کی توفیق بخشے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔